ایک مقالہ ہے جو سجدے کے بارے میں ہے اور اس کا عنوان ہے سجود میں سکون، یعنی سجدے کے اندر کیوں کر سکون ملتا ہے۔ مقالہ اسی طرح سے شروع ہو جاتا ہے، سجود یعنی سجدہ کے اصل معنی ہیں جھکاؤ، فروتنی اور عاجزی، اور دینی اصطلاح میں سجود اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کے سامنے عجز و انکساری سے جھکنے اور اس کی غلامی کے تصور سے زمین پر سر رکھنے کو کہتے ہیں۔ اسی لفظ سے سجاد ہے جو بہت عبادت گزار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سجادہ یعنی جائے نماز، مسجد یعنی عبادت اور عبادت گاہ، مسجد یعنی پیشانی وغیرہ بھی اسی مصدر سے ہیں، اور ان تمام لفظوں کے پس منظر میں جھکنے کے بنیادی معنی موجود ہیں۔ سجود کی تین قسمیں ہیں، سجود تسخیری جو جمادات، حیوانات اور انسانوں کے حق میں عام ہے، دوسرا سجود اختیاری جو انسان کے لیے خاص ہے، تیسرا سجود عرفانی جو اہل معرفت کے لیے خاص تر ہے اور نجات اسی میں پوشیدہ ہے۔ یعنی سجدہ تین درجوں میں ہے، ابتدائی درجہ اس کا سجود اختیاری کہلاتا ہے، ابتدائی درجہ اس کا سجود تسخیری ہے، دوسرا درجہ اس کا سجود اختیاری ہے، اور تیسرا درجہ سجود عرفانی ہے، یعنی وہ سجدہ جو معرفت اور خدا شناسی کے ساتھ ہے۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے اہل معرفت کے لیے خاص تر ہے اور نجات اسی میں پوشیدہ ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تسخیر سجدہ نہ کرتی ہو، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور سب شعور و اختیار کے بغیر اسی سجود میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ تمام انسان بھی سجود تسخیری میں ان چیزوں کے ساتھ شامل ہے۔ اس کے بعد سجود اختیاری کا ذکر آتا ہے جو ادیان عالم میں پایا جاتا ہے، مگر جب آپ قرآن پاک میں موضوع سجود کو پڑھیں گے تو یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ بہت سے سجدے ایسے بھی ہیں جن میں ابدی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ وہ معرفت یعنی خدا شناسی کے بغیر ہے۔ جیسے ارشاد ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، 41/37۔ تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اسی خدا کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس نوعیت کے سجدے ممنوع اس لیے ہیں کہ یہ معبود برحق کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان میں کوئی معرفت نہیں، بس خداوند تعالیٰ کی خوشنودی صرف اور صرف اسی سجدے میں پوشیدہ ہے جو ہر قسم کے شرک کی آلائش سے پاک و پاکیزہ اور عرفان و توحید کے نور سے منور ہو۔ سجود کا قصہ بڑا طویل، از بس عجیب و غریب اور پر اسرار ہے۔ یہ بے حد دلکش، جان فضا اور مسرت بخش ہے، کیونکہ یہ کلام الہی کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سب سے پہلے قصہ آدم میں ملتا ہے۔ چنانچہ ابلیس جس نافرمانی کا شکار ہو گیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہ کرنے کی حکم عدولی کی۔ چنانچہ ابلیس جس نافرمانی کا شکار ہو گیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے
سجدہ نہ کرنے کی حکم عدولی کی۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو خلیفہ خدا کا سجود اور اس سے انکار کا انجام ایک ایسا واقعہ ہے جس کو دنیا بھر کے مذاہب والے انتہائی عبرتناک اور سبق آموز ہونے کے سبب سے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ترازوئی عدل میں ایک طرف ابلیس کے ہزاروں برس کی عبادات تھیں اور دوسری طرف صرف ایک ہی سجدہ نہ کرنے کی نافرمانی۔ تعجب ہے کہ اتنی ساری عبادت کا وزن نہ ہونے کے برابر ہوا اور یہ نافرمانی کا پلہ سنگین ہو کر زمین سے لگ گئے۔ ہر چند کی وہ بے شمار عبادات خدائی واحد کے لیے تھی اور سجدے سے سرتابی کی وجہ ابلیس کے نزدیک جو کچھ تھی وہ ظاہر ہے، مگر کوئی ہوشمند یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابلیس کے معاملے میں ظلم ہوا ہے۔ پھر اس میں کیا سربستہ راز ہے؟ ارشاد خداوندی ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، 68/42۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ ایک عظیم اور پرحکمت تعویلی اشارہ ہے جس میں ساق خدا یعنی خدا کی پنڈلی کا مطلب امام زمان ہے۔ ساق کھولنے کے معنی ہے شخصی امامت کی ظاہری و باطنی ہدایات کی بدولت دنیا میں مادی ترقی کا دورہ ہونا، اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلانے کی تعویل یہ ہے کہ زبانی حال و قال سے انہیں کہا جائے گا کہ تم امام کی پیروی کرو، مگر وہ یہ پیروی اور اطاعت نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کو ایسی دعوت دی گئی تھی جس کو انہوں نے قبول نہ کیا تھا، درحالی کہ وہ سالم تھے، یعنی انہوں نے کوئی سجدہ عرفانی بجا نہیں لایا تھا، یعنی انہوں نے کوئی سجدہ معرفت بجا نہیں لایا تھا، اور ان کا جزئی حقیقت جھکا اور ٹوٹا ہی نہ تھا بلکہ سالم ہی تھا۔ فرمان الہی ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا 39/69، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ نور خداوندی اس دنیا میں آفتاب و ماہتاب کی طرح مادی شکل میں طلوع ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں نور خدا کی یہ روشنی علم و فن اور عدل و انسانیت کی صورت میں چشم جہان کو خیرہ کرے گی، مگر دنیا والے اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ مرکزی نور کیا ہے اور کہاں ہے۔ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی۔ آپ ذاتی طور پر بھی قرآن حکیم کی ان پر حکمت آیات کا گہرا مطالعہ کر کے دیکھیں جو سجدہ کے موضوع سے متعلق ہے، یقیناً بڑی گران قدر معلومات فراہم ہو جائیں گی۔ سجدہ کا موضوع اتنا بڑا اہم اس لیے ہے کہ یہ سجدہ ساری عبادات کا عنوان بھی ہے اور اجزاء عبادت میں سے یہ وہ جز بھی جس میں بندہ مومن انتہائی عز و نیاز کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اور سجود کے موقع پر خودی اور خودنمائی کی آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہو کر محویت و فنائیت کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس وسیلے سے وہ خداوند عالم کے قرب خاص کو پائے، جیسا کہ ارشاد قرآنی ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کر اور خدا کے نزدیک ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ مقالہ یہاں میں بھی اپنے اس فرض میں کوشش کروں گا کہ کوتاہی نہ ہو۔ عرض یہ ہے کہ ہم نے قرآن علم کے سلسلے میں جس طریقہ کار کو اپنایا ہے وہ میرے نزدیک بہت ہی اچھا ہے۔ میں بیان کروں گا کہ وہ کیوں کر اچھا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی بھی سجدے کا ذکر ہوا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ قرآن مقدس کے اندر سجدے سے متعلق بہت سی آیات ہیں، اور مانیے کہ وہ ایک موضوع ہے
جو سجدے سے متعلق ہے، اور اس موضوع کی حدود یہ ہے کہ اس کے اندر سجدے سے متعلق سب آیتیں آ جاتی ہیں، اگرچہ وہ کسی دنیوی کتاب کی طرح کسی ایک مخصوص باب میں نہیں ہے، بلکہ سجدے سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ قرآن کے مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اصلاً یہ ایک موضوع ہے جو سجدے سے متعلق ہے۔ تو ہم نے جس طرح مقالہ لکھنے کی کوشش کی ہے اس کا اصول کار یہ ہے کہ یہ موضوع یا یہ بیان تمام ان آیات پر اثر انداز ہو جاتا ہے جو سجدے سے متعلق ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ ان تمام آیات کا ایک خلاصہ ہے یا فلسفہ ہے یا ایک نچوڑ ہے جس کے سمجھنے سے سجدے سے متعلق ضروری علم کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ سجدے 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ ابتدائی مقام پر سجدائی تسخیر ہے۔ تسخیر معنی مسخر ہو جانا، کام میں لگ جانا۔ تو خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کو کام پہ لگایا، تو اللہ کا اس کائنات کو یا اس عالم کو کام پہ لگانا اور اس عالم کا اپنی خلقت کے مطابق کام کرنا اللہ کے لیے ایک سجدہ ہے، لیکن یہ سجدہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختیار ہے یا شعور ہے یا معرفت ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ غیر شعوری طور پر یہ کائنات اپنا کام کر رہی ہے جو اللہ کی بادشاہی کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، اور اس مقصد کے لیے ہے جس کے خالق خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ سجدہ ہے، اور اس لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب سجدہ کرتا ہے اللہ کو۔ مگر اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس سجدے کے عوض میں ان چیزوں کو، مثلا جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو اور بہت سارے انسانوں کو کچھ ملے گا، نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سجدہ تسخیر ہے اور غیر شعوری طور پر۔ اب اس کے بعد سجدہ اختیاری کا ذکر ہے۔ میرے نزدیک یہ بیان اور یہ فلسفہ بہت ہی اسماعیلی مقصد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو دوسرا سجدہ کیا ہے؟ وہ سجدہ اختیاری ہے۔ یہ سجدہ جمادات، نباتات، حیوانات سے اوپر، یعنی انسانوں کے درجے میں۔ پھر بھی اس بیان میں اس سجدہ اختیاری کو کچھ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ سجدہ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ لامذہب ہیں تو وہ شاید سجدہ اختیاری تو نہیں کرتے ہیں، مگر سجدہ تسخیری تو کرتے ہیں۔ سجدہ اختیاری وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی بھی، مثلا یہود، نصارہ، آتش پرست، ہندو اور جتنے بھی لوگ دنیا میں کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ سورج کے لیے، چاند کے لیے ہو یا پتھر کے لیے ہو، بت کے لیے ہو، صنم کے لیے ہو، یا خدا کے لیے ہو یا خداؤں کے لیے ہو، تو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سجدہ اختیاری تو ہے مگر سجدہ معرفت نہیں، اس لیے ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر خدا نے فرمایا کہ تم سورج کے لیے سجدہ نہ کرو اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذاتی یکتا کے لیے کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں یہ ثبوت ملتا ہے کہ جو سجدہ معرفت کے بغیر ہو اسے کچھ نہیں ملے۔ اور جیسے اسلام نے ان عبادات کو اور ان سجدوں کو اپنی ثبوت کے ساتھ ساتھ باطل قرار دیا، اس سے معلوم ہے کہ ان سجدوں سے، یعنی دوسرے درجے کے سجدوں سے بھی کچھ نہیں ملے۔ اب رہا سجدہ معرفت، جس سے مراد ہے وہ سجدہ جو خدا شناسی اور توحید کے ساتھ، اس میں بے شک عوض ملے گا
بدلہ ملے گا، نجات ملے گی، سکون ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے اصول سے کام شروع کیا ہے کہ اس میں گو کہ ہر قرآنی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے کہ قرآن کے اندر جتنے مضامین ہیں ان مضامین کو گھیرے میں لینے کے لیے کوشش کی گئی ہے، اور میرے نزدیک یہ بہت مفید کام ہے کہ سجدے کے بارے میں ایک مضمون ہو اور اس میں کلیدی باتیں ہوں اور حکمت کا ایک اہم حصہ اس میں ملے، تو اسماعیلی جو نظریہ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور ہم کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو محض عبادت پر یعنی فخر کرتے ہیں اور وہ سجدے پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سجدہ کیا، ہم کو نجات ملے گی۔ حالانکہ یہ جاننا ضروری تھا کہ سجدے کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کون سا سجدہ اعلیٰ ہے اور کون سا ادنا ہے وغیرہ، یہ جاننا ضروری تھا۔ وہ اس کے جاننے کی زحمت کو دوبارہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار وہ پنجگانہ نماز پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھی ہم کو نجات ملے گی، حالانکہ نماز کا جو موضوع ہے اس کو یکجا طور پر یعنی اس سے متعلق آیات کو یکجا طور پر پڑھنا چاہیے اور اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے، اس کی حکمت کو جاننا چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے اور وہ آیت یہ ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل قرآنی زبان میں تباہی و بربادی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہے کہ خدا ان نمازیوں کی تباہی و بربادی کا بیان دیتا ہے جو کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں پر اپنی نماز سے وہ غافل ہیں۔ یہ دوبارہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ خیال کیا جائے کہ یہ ایسے نمازی ہیں کہ ان پر نماز فرض تھی لیکن وہ اس نماز کو نہیں پڑھتے۔ یہاں لفظ کے اعتبار سے ذرا سوچا جائے، یہ نمازی وہ ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں پھر بھی ان پر تباہی آتی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تباہی و بربادی ہے ان مصلین کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں پر اپنی نماز سے وہ غافل ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کس معنی میں وہ غافل ہیں۔ وہ غافل نماز کے مقصد سے ہیں، نماز کی حکمت سے ہیں، نماز کے اشاروں سے ہیں، نماز کی تعویل سے ہیں، اور اس سے غافل ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ نماز کس لیے ہے اور اس کے بعد کیا، اس سے پہلے کیا۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بے شک نماز کی رسائی یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، لیکن جو ذکر خدا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اب عبادت کے یہاں اس آیت کے اعتبار سے دو حصے قرار پا گئے۔ ایک یہ کہ شرعی طور پر نماز کی جائے اور جس کا پھل بے حیائی سے اور برائی سے رکنے کی صورت میں ملے گا، اور دوسری چیز جو اس کے بعد ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے، وہ یاد خدا ہے، وہ ذکر خدا ہے۔ اس کا پھل بیان نہیں کیا گیا لیکن اشارتاً فرمایا گیا کہ وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر۔ اس اکبر میں نماز سے مقابلہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی عظمت و بزرگی ثابت ہے کہ ذکر خدا جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے نماز کو ایک تیاری کے طور پر ادا کی جاتی ہے وہ مقصد نماز میں نہیں ہے بلکہ ذکر خدا میں۔ مثال کے طور پر دیدار الہی، مثال کے طور پر نجات ابدی، مثال کے طور پر آخرت کا حصول وغیرہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اعتبار سے شرعی نماز کا ایک پھل بتایا گیا اور وہ پھل
بے حیائی سے اور برائی سے رکنے کی صورت میں ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جماعتیں یا کہ فرقے افراد کی طرح ہیں۔ مثلا اسماعیلی جماعت ایک شخص ہے، ایک فرد کی طرح ہے جو زمانہ یہ رسول سے چلتا ہے، اب تک اور قیامت تک یہ قائم اور زندہ ہے۔ اور اسی طرح ہر فرقہ بجائے خود ایک شخص ہے، ہر جماعت ایک فرد ہے، نظریے میں، آغاز میں اور انجام میں۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص کیسا ہوگا، اس نے کیا کیا رسول کے زمانے سے لے کر اب تک، اور اس نے کیا کیا۔ تو چنانچہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کے بموجب شرعی نماز کا جو نتیجہ ہے یا جو ثمرہ ہے یا جو پھل ہے، وہ پھل اس فرد میں ہے یا اس فرد میں۔ اگر یہ پھل اس فرد میں ہے تو اس کا کہنا صحیح ہے کہ اس نے شرعی نماز کو واجبی طور پر قائم کی، تو نتیجتاً اس کو وہ پھل ملا۔ اگر وہ پھل یہاں ہے، اس فرد میں ہے، یعنی اس کمیونٹی میں ہے، اس جماعت میں ہے، اور یہ جماعت ایسی ہے کہ نسبتاً یا مقابلتاً دوسروں کے اس میں بہائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، اور یہ بالکل الہی کے مرحلے میں جانے کے قابل ہے، تو اس کا کہنا صحیح ہے۔ اور اب اس کو اس تیاری کے بعد اور شرعی نماز کے مقصد کے بعد اس کو دین الہی میں جانا چاہیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مضامین ایسے ہوں کہ ہر مضمون قرآن مقدس کی بہت سی آیتوں کو گھیرے اور قرآن کے بہت سے مقامات پر حاوی ہو، ایک ہی بیان کے جاننے اور سمجھنے سے قرآن کا ایک حصہ آوے، تو پھر یہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کی تفسیر لکھیں، بکھری ہوئی تفسیر، یہ مقصد یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور۔ بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کے ذیلی موضوعات کو باہم ملا کر ایک مضبوط اور اصولی مضمون بنائیں، اس کو بنیاد سے سمجھیں، اس کے فلسفے کو سمجھیں، اس کی حکمت کو سمجھیں، تو اسی طرح ہم قرآن کے مقاصد کو، قرآن کے بیدوم کو، قرآن کی حکمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ پیغمبر اور امام اس لیے ہیں کہ وہ علم و حکمت کے وسیلے سے مومنین کو پاک اور پاکیزہ بنائیں۔ لوگ تو اپنی پاکیزگی معلوم نہیں کن کن چیزوں میں سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے بتایا کہ آخری جو سب سے اونچی پاکیزگی ہے وہ علم حکمت کے وسیلے سے ہے، اور یہ پاکیزگی کچھ ایسی ہے جیسی اہل بیت کی پاکیزگی تھی، کہ اہل بیت کی شان میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس کا نام آیت تطہیر ہے، اور جس کے تحت پنجتن پاک کو انتہائی پاک و مقدس مانا جاتا ہے۔ تو یہ پاکیزگی جو ہے امام کی بدولت اور اس کی پیروی کی مہربانی سے، علم سے، کیونکہ نجاست کئی قسم کی ہے، اور بہت سخت اور مشکل نجاست وہ ہے جو کافروں میں ہے، جو مشرکوں میں ہے۔ قرآن میں ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو خانہ خدا کے قریب نہ آنے دیجیے، لیکن وہ ناپاک ہے اور نجس ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ وضو نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں دھوتے ہیں، وضو نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو ہم سے، آپ سے جسمانی طور پر بہت صاف ستھرے لباس سے، جسم سے اور بہت سی چیزوں سے پاک اور صاف نظر آتے ہیں۔ یہ پاکیزگی نہیں ہے، اصل پاکیزگی نظریات کی ہے اور خدا شناسی کی ہے۔ جو نور خدا کو پہچانے اور جس پر نور کی تابش ہو، جو نور کے سمندر میں ہو اور جس پر نور کی بارش ہوتی ہو، یعنی علم کی، معرفت کی، امام شناسی کی اور امام کی محبت کی، تو وہ اتنا پاک اور مقدس ہے کہ
اس کے برابر دنیا کا کوئی شخص پاک اور پاکیزہ نہیں ہے۔ تو یہ سب علم کی تعریف ہے اور اسماعیلی مذہب کی تعریف ہے کہ وہ اسماعیلی امام کے نور کی کرنیں ہیں، جس طرح نور پاک ہوتا ہے تو نور کی کرنیں بھی پاک ہوتی ہیں۔ آپ کی سب کی روح بہت ہی مقدس اور پاک و منزہ ہیں، اس لیے کہ آپ نور کے فرزند ہیں۔ ہم ظاہری طور پر صرف امام کے اہل خانہ کو، اہل بیت کو نورانی فیملی کہتے ہیں، یہ تو ظاہری بات ہو گئی، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ سب بھی نورانی فیملی ہیں جن کو امام اپنے روحانی بچے قرار دیتے ہیں، جن کی روحانی فرزند اور نورانی فرزند دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اور یہ دو لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ایک ہی نور اور روح ایک ہی چیز ہے۔ امام جب کہتے ہیں کہ تم میرے روحانی فرزند ہو، وہ گویا کہتے ہیں کہ تم میرے نورانی فرزند ہو۔ یہ نورانی فرزند امام سے منسوب ہے، امام کے رشتے سے ہے، اس میں امام کی روح کی بات ہے، تو آپ کو ہم کو امام کی روح کو نور ماننا چاہیے۔ اس معنی میں یہ صحیح ہے کہ ہم کہیں کہ سب اسماعیلی امام کے نورانی فرزند ہیں، یا کہ وہ اس کے نور کے ٹکڑے ہیں، یا کہ اس کے نور کی کرنیں ہیں۔ تو اس معنی میں آپ حقیقت میں نورانی فیملی میں پاکیزگی کا بیان دیتا ہوں، اس معنی میں آپ بہت پاک اور پاکیزہ ہیں، اس لیے کہ آپ امام کو امام مانتے ہیں، اس معنی میں کہ آپ امام کی محبت رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ ہے۔ اور پھر میں لوٹتا ہوں اپنے طریقہ کار کے بارے میں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی مضامین ہیں وہ بالکل اسی اصول کے مطابق ہوں کہ وہ قرآن کے ایک موضوع سے بیس ہو، اور جس کے تحت بہت سی آیتیں آئیں۔ مثلا جب ہم صراط مستقیم کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنی آیات صراط مستقیم سے متعلق ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ گمراہی سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ بھی انڈائریکٹ اسی میں آتی ہیں، اور سبیل کا جو لفظ ہے جو رستے کو کہتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے، اور طریق ہے جو رستے کا نام ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے، اور ایسے بہت سے ہمانی اور مترادف الفاظ جو ہیں وہ اس میں اس مضمون کے تحت آتے ہیں۔ اس طرح یہ قرآن کی حکمت جاننے کا ایک بہت منظم اور بہترین اصول ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات